کہ تمدن کے حساب سے جو قوانین ہے اس میں چینج آ سکتا ہے، جو خدا کے بتائے ہوئے قانون ہے، جیسے کوڑے لگانا اور ہاتھ کاٹ دینا، اس طرح کے، جیسے مطلب آپ بھی اکثر اس طرح کے بیان دیتے ہیں کہ اب جذبات ویسے نہیں رہے جیسے آپ کی ایج میں تھے یا آپ سے پہلے تھے، یا مطلب کچھ عرصہ پہلے تھے، اب لوگ جذباتی ہو گئے، برداشت ختم ہو گئی ہوئی ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، شریعت شریعت ہوتی ہے. یہ بالکل ایسی ہے، کوئی آدمی کہے جی کہ اب تو دنیا بڑی اچھی ہو گئی ہے، نمازیں پڑھنے کی طریقہ تبدیل کر لینا چاہیے، لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے تو چلو رکعتیں کم کر لیتے ہیں، تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ تو شریعت کی کسی جگہ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. شریعت کو ویسے سمجھنا چاہیے کہ شریعت میں یہ احکام کیوں دیے گئے ہیں. شریعت میں یہ احکام دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزائیں یہ ہیں، جب جرم اپنی آخری شکل میں ثابت ہوگا تو یہ چوری میں بس اس سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی. کوئی نرمی کی جا سکتی ہے تو اس سے نیچے جتنی مرضی سزائیں دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہم، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی چوری کرنے پر قتل نہیں ہو سکتا، چوری کرنے پر کوئی پورا بازو نہیں کاٹا جا سکتا، چوری کرنے پر پاؤں نہیں کاٹا جا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے جو قانون جب لکھا جاتا ہے تو اس کا دو معنی ہوتے ہیں کہ اس جرم کی سزا یہ ہے اور اب اس سے بڑی سزا نہیں دی جا سکتی. رعایت ہو سکتی، معافی ہو سکتی، وہ قانون میں ہر جگہ ہوتی ہے. تو یہ ضابطہ ہے، اس ضابطے کی روشنی میں ہمیں قانون کو دیکھنا چاہیے. جتنی شریعت کے احکام ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے. ہاں کسی پر لاگو ہونا ہے، کسی پر نہیں لاگو ہونا ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں تو شریعت یہ بنا دی گئی کہ ہر چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے چور کے ہاتھ کاٹنے کو کہا ہے. تو آدمی پہلی دفعہ چوری کرنے سے چور نہیں ہوتا. باپ کی جیب سے 10 روپے نکال کر ٹافی کھانے والا چور نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے.